بے نوا کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، ہم کے بندے ہم کے بندے ثنا کرتے ہیں، وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے۔ لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، فقط تیرا تیرا ہوں، فقط تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں، فقط تیرا پرستار ہوں مولا، اندر کے اندھیروں میں، اندر کے اندھیروں میں گرے قسمت ہے ہم لوگ اس آبادی والے کہ حضور جگر گوشہ ابو نصر آپ کے لفظ جگر کا دیدار ہو رہا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترین صد سالہ عبادت بیٹیا۔ حضور آپ بھی کرم فرمائے ہیں ہم گناہگاروں پر، آپ کی بندہ نوازی ہے کہ اس چھوٹی سی آبادی پر آپ تشریف لے کر آئے اور ہم گناہگاروں کی دعوت کو آپ نے قبول کیا۔ دعائے کہ اللہ پاک آپ کی عمر پاک میں برکت و رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو آئیے آج کی اس نظم کا آغاز ملائکہ کرام پاک سے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ محبت سے سبحان اللہ۔
ابتدا کرتا ہوں اس رب لم یزل کے پاک نام سے جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. ابتدا کرتا ہوں اس رب لم یزل کے پاک نام سے جو تیرا اور میرا پالنے والا ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ابتدا کرتا ہوں اس خالق ازل کے پاک نام سے جو ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے. جو ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے. پھر میں کہوں گا اول بھی تو آخر بھی تو ظاہر بھی تو باطن بھی تو. تیرا جہاں اے بے جہاں دیکھا ہم تو ہو میری بہنا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. باطن بھی تو توجہ کرنا. ادنا ہوں میں اعلیٰ ہے تو پستی ہوں میں اعلیٰ ہے تو بندہ ہوں میں مولا ہے تو منگتا ہوں میں داتا ہے تو گناہگار ہوں میں بخشنے والا ہے. گناہگار ہوں میں بخشنے والا ہے تو. آئیے آج کی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ عبدالفرید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آپ اس پاک خزینے کی گل کریے جن کی مد خوشبو ہے اتنا کو اس پاک خزینے کی گل کریے جن کے وچوں خود خدائے نظر آتا اس آئینہ مصطفیٰ کی گل کریے ناصر شاہ ساڈے سب گلا آجا شہر مدینے کی گل کریے جب تک نظارہ نہیں آیا وہ بس ایک دروازہ مر بیٹھے نت اور پسارا نہیں آیا نوے بس ایک دروازہ مر بیٹھے نت اور پسارا نہیں آیا او جان ساڈی ایمان ساڈا ایمان ساڈا دو جگ وچ نام ساڈا ویسی کون اودے بلیاں دے نبیاں دا کون دے بلیاں دے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا مت پر کو کلے دیو
کوئی اور سہارا نہیں ہونا اسی بھوگا بول نہ چھڑا گے جب دیکھ نظارہ نہیں ہونا وہ بس ایک دروازہ مر بیٹھے نت اور پسارا نہیں قرآن کی فضات سے ہمارے دلوں کو ذہان کو نور فرمائے حضور کا استقبال کرنا ہے بڑی محبت سے نعرے کا جواب ہے نعرے تکبیر پر ایک ہاتھ نعرے رسالت پر دو ہاتھ بلند کرنے ہیں سینے کو مدینہ بنانا ہے حضور قبلہ پیر صاحب کو پتہ چلے کہ مکہ ہاس کی ایک سیٹ پر ایک بستی پر حضور کے غلام رہتے ہیں حضور کے عاشق رہتے ہیں نعرے تکبیر بلند آواز سے نعرے رسالت الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا اسماعیل ذبیح اللہ طاقت اتنی ہے بچہ چھوٹا سا طاقت اتنی ہے ایڑی کو زمین پر رگڑتے ہیں تو چشمہ زمزم کو جاری کر دیتے ہیں بڑی طاقت ہے ان کے بابا ابراہیم علیہ السلام ان کی طاقت اتنی ہے کہ پتھر پر قدم رکھتے ہیں جسے حجر اسود کہا جاتا ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے قدم رکھتے ہیں پتھر پر خیال دل میں کرتے ہیں میں اوپر جانا چاہتا ہوں پتھر اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے اوپر پہنچ کر تعمیر کعبہ کرتے ہیں اور دل میں خیال آتا ہے کہ میں نیچے آنا چاہتا ہوں کہتے نہیں کچھ مگر خیال دل میں آتا ہے طاقت اتنی ہے کہ پتھر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے طاقت اتنی ہے رب سے پوچھا ربی علیہ کیفیہ تحیی الموتى مولا یہ بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے بندہ تو مر گیا اب تو پھر کیسے زندہ کرے گا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون مولا تو زندہ کیسے کرے گا مولا تجھے ایمان نہیں مولا ایمان تو ہے پر دل کا اطمینان چاہتا اللہ نے فرمایا کہ جاؤ 4 پرندوں کو پکڑو انہیں اپنی طرف راغب کرو جب کچھ کارو گے تو وہ تمہاری طرف آنا شروع ہو جاتا انہیں راغب کرو مولا 4 پرندے لیے راغب کر لیا اب کیا کرو رب نے فرمایا اب انہیں ذبح کرو مولا اب کیا کرو فرمایا ان کی بوٹیاں کرو مولا اب کیا کرو فرمایا بوٹیوں کا قیمہ کرو مولا اب کیا کرو فرمایا اس قیمے کو 4 پرندوں کو قیموں کو ملا مولا اب کیا کرو فرمایا 4 پہاڑوں پر بکھیر دو مولا بکھیر دیے اب کیا کرو ثم ادعوهن
پھر ذبح کیا، پھر بوٹیاں کی، پھر قیمہ کیا، پھر ملایا، پھر انہیں بکھیر دیا۔ مولا اب وہ مر گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، اب تو ان کا نام و نشان نہ رہا، میں نے بکھیر دیے۔ اور سمت نہ بلا تو صحیح، مولا کیا ہوگا؟ فرمایا انک سعیا، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں بلا تم لینا، تیری خدمت میں ہم بھیج دیں گے۔ بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی نے بلایا، وہ چاروں پرندے کیمیں الگ الگ ہوئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔ سلیمان علیہ السلام، آپ نے ایک تخت بنایا، نہ اس کا کوئی ہینڈل ہے، نہ اسٹیئرنگ ہے، نہ جان ہے آنے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ ریس ہے، نہ بریک ہے، نہ گیئر ہے، بس خیال دل میں لاتے ہیں کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، وہ اڑتا ہے، تخت وہاں پر پہنچا دے۔ بڑی طاقت ہے۔ بلقیس سامنے آ گئی، آپ فرماتے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ فرماتے ہیں سامنے بلقیس آئی کھڑی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والوں تمہارے درمیان کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو بلقیس کے وہاں سے یہاں تک آنے سے پہلے تخت بلقیس جو کئی میلوں کے فاصلے پر پڑا ہے اور کئی دروازوں کے اندر وہ بند کر لے، کیا اسے اٹھا کر یہاں لا سکتا ہے؟ ایک بڑا طاقتور جن تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضور آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے تخت بلقیس کو میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ہمیں نہیں ایسا بننا چاہیے، کوئی اور کوئی طاقت والا، کوئی اور طاقت والا، ایک مولانا سا بنتا ہوں، حضور انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور ابھی آپ اپنی آنکھ کو جھپکنے نہیں پائیں گے کہ تخت بلقیس میں خدمت میں پیش بڑی طاقت ہے۔ ابھی آنکھ کو جھپکا نہیں ہے، تخت بلقیس پیش کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے نوکروں کی طاقت، سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہنسنا، پہلے ہنسے، پھر اس کے بعد مسکرائے، پھر اس کے بعد ہنسنا شروع کر دیا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا چند میلوں کے فاصلے پر ایک کیڑی چونٹی وہ باتیں کر رہی ہے، میں اس کی باتوں کو سن کر مسکرا رہا ہوں۔ جی وہ باتیں کیا کر رہی ہے؟ قرآن فرماتا ہے، یہ مذہب کی جو قصہ کہانی ہے کی داستان سسی پہنچ کی بات نہیں کر رہا، اور میں بڑے پیار سے کہا کرتا ہوں، بڑے پیار سے کہا کرتا ہوں، خدا کی قسم بریلویوں مذہب کی باتوں کو سنو، دیوبندیوں مذہب فرید کی باتوں کو سنو، اہل حدیثوں مذہب فرید کی باتوں کو سنو، شیعوں مذہب فرید کی باتوں کو سنو، اس لیے کہ یہاں پر زبان اس کی ہل رہی ہے، اور کلام تو میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، وہ میں غلام، میں خادم، میں نوکر، میں کس کام کا، لیکن اتنی بات ضرور ہے، ادھر سے فیضان آتا ہے، میں آپ کو عطا پیش کر دیتا ہوں۔ طاقت کا حال یہ ہے کہ وہ ملک سا بندہ اٹھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ابھی آنکھ جھپکی نہیں ہے کہ تخت بلقیس خدمت میں پیش کر دیا۔ رب اکبر اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، میرے
والوں کو دیکھ کر نفرت نہ کرنا، کسی کے پھٹے ہوئے لباس کو دیکھ کر نفرت نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہو کہ یہاں پر نگاہیں اٹھا کر جب کہتا ہے میرے اللہ میں تیرا بندہ بول رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے تو مانتا چلا جا، میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جا۔ طاقت کا حال یہ ہے۔ حضور کیا ہوا؟ میں چونٹی بات کر رہے ہیں، بات کیا کر رہے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ چونٹی نے کہا کہ میری بہنوں میرے بھائیوں اپنی اپنی دلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، انجانے میں کہیں تمہیں اپنے پاؤں تلے رون نہ ڈالے۔ چونٹی، میں کہتا ہوں چونٹی سے بڑا ہمارا مکوڑا جسے وہ اٹھا لو، کان کے ساتھ لگا لو، کان کے ساتھ لگا لو، اس کی باتیں سناؤ وہ کیا کہتا ہے، نہیں پتا چلتا، نہیں پتا چلتا۔ معلوم ہوا کہ یہ تمہارے کان اور ہیں اور میرے مصطفیٰ کے مقتدی سلیمان کے کان وہ کان اور ہے۔ اور ویسے بھی نبی کہا جاتا ہے السامع للصوت الخفی، نبی کہتے ہیں جو ہلکی اس سے بھی ہلکی، سب سے ہلکی آواز کو جو سن لینے والا ہوتا ہے اسے اللہ کا نبی کہا جاتا ہے۔ ایک آواز پیدا ہوئی، حضور نے فرمایا تدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ بس کیا مولا ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیا۔ فرمایا ھذا حجر رمی بہ منسبعین خریفا فہو یغلی فی النار آنا حتی انتہا الی قارئھا۔ فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اوپر والی سطح سے ایک پتھر کو پھینکا گیا، 70 سال کے بعد آج مسلسل سفر کرتا رہا، 70 سال کے بعد جا کر وہ جہنم کی نچلی سطح پہ گرا ہے، آواز وہاں پیدا ہوئی اور میں مصطفیٰ کے کانوں میں سے سن لیا۔ یہ طاقت ہے حضور کے مقتدی سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی آواز کو سن لیتے، اس چونٹی کی آواز کو سنا۔ میں پیار سے کہتا ہوں چلو وہ تو اللہ کے نبی تھے، غور کرنا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور چونٹی نہ تو وہ ولی ہے، نہ وہ غوث ہے، نہ وہ قطب ہے، نہ وہ ابدال ہے، نہ وہ تبع تابعی ہے، نہ وہ تابعی ہے، نہ وہ صحابی ہے، نہ وہ نبی ہے، نہ وہ رسول ہے۔ اور کئی میلوں کے فاصلے پر سلیمان تو اللہ کے نبی ہیں، وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ سن رہے ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ یہ چونٹی کو کیا ہو گیا؟ اس کی تو آنکھیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، اور اسے کیسے پتا چلا اللہ کا نبی آ رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جب چونٹی کا تعلق ہو گیا تو رب الجلال نے اس چونٹی کو بھی طاقت عطا فرما دی ہے۔ چونٹی بھی بڑی طاقت والی ہے، وہ طاقت حضرت یوسف علیہ السلام کی طاقت۔ آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ میرے بابا کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے، بینائی چلی گئی ہے، جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ، بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، بس تم چہرے پہ ڈال دینا، رب الجلال میرے بابا کی بینائی کو بحال کر دے گا۔ مجھے کوئی ڈاکٹر دکھاؤ، کوئی طبیب دکھاؤ، کوئی سنیاسی دکھاؤ، کوئی حکیم دکھاؤ جو اس طرح کا علاج کرتا ہو۔ کرتا چلا اور دوسری طرف آپ کے بابا ہوا کے اندر تھوڑی سی لمبی سانس لے کر سونگھ کر فرماتے ہیں انی لاجد الریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ طاقت ہے۔ صالح علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ معجزہ دکھائیں، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر کچھ
انکشاف نہیں ہے، سامنے پہاڑ ہے، انگلی کا اشارہ کیا، لہراتی ہوئی زندہ جیتی جاگتی ہوئی اونٹنی برآمد ہو جاتی ہے۔ یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضور پانی نہیں ہے، مولا پانی نہیں ہے، فرمایا فضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، فرمایا اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار، مولا پانی مانگا ہے، فرمایا ڈنڈا پتھر پہ مار، ڈنڈا پتھر پہ مارا، ایک نہیں رب الجلال نے 12 چشموں کو جاری کر دیا ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک اللہ۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام طاقت اتنی ہے، طاقت اتنی ہے کہ آپ نے، طاقت اتنی ہے آپ نے اللہ سے ایسے مولا اپنا آپ دکھا تو صحیح، اللہ نے کہا نہ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ امانت کسی اور کی ہے، تو نہیں دیکھ سکتا، مولا کچھ دکھا تو صحیح، جلوہ دکھا، فرمایا کہ میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا، تجلی کو نہیں پہاڑ کو تک لینا، بس اتنا کافی۔ اللہ نے تجلی پہاڑ پر ڈالی، موسیٰ کلیم اللہ نے پہاڑ کو دیکھا، خر موسیٰ صاعقا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب ہوش میں آ گئے، اب ذرا غور کرنا جو میں استدلال کرنا چاہتا ہوں، اب ہوش میں آ گئے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں یبصر النملۃ فی اللیلۃ الظلماء من مسیرۃ عشرۃ فرسخ، موسیٰ علیہ السلام کی اب طاقت اتنی بڑھ گئی، رب کو نہیں دیکھا، رب کی تجلی کو نہیں دیکھا، تجلی پہاڑ پر پڑی، پہاڑ کو دیکھا، جب رات کی تاریکی ہوتی، رات کالی ہوتی، رات کالی ہوتی، فاصلہ 30 میل کا ہوتا، کالے رنگ کا 30 میل کے فاصلے پر پتھر پڑا ہوتا، اس پتھر کے اوپر کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہوتی تھی۔ موسیٰ کی طاقت کا حال یہ تھا کہ 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی کے اندر وہ کالے پتھر پر کالی چلتی ہوئی چونٹی کو تک لیا کرتے تھے۔ یار یہ طاقت ہے، ذرا غور کریں کہ اتنی طاقت والا نبی، اتنی طاقت والا نبی 30 میل کے فاصلے سے وہ چلتی ہوئی چونٹی کو دیکھ لیتا ہے، اور پھر رات بھی ہو، پتھر بھی کالا ہو، چونٹی بھی کالی ہو، اسے تک لیتا ہے، اور ذہن میں رہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ جب شب معراج ہے تو وہاں پر نبیوں کو جب آمنہ کے لال نے امامت کروائی تو وہاں پر امام آمنہ کا لال تھا، اور ان مقتدیوں کے اندر یہ پیارا موسیٰ بھی شامل تھا، اس کی اتنی کمال تھی۔ اب اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، ذرا غور کریں، عیسیٰ اللہ کی بڑی طاقت ہے، ابری الاکمہ الابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، فرماتے میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم گھر میں کھا کر کے آئے ہو، تمہیں بتا سکتا ہوں تم گھر میں چھوڑ کر کے آئے ہو، اور جاؤ کسی نہ کسی مریض کو لے آؤ، دور ذرا چلے آؤ، ہاتھ میں دے دوں گا، میرا اللہ شفا دے دے گا، کسی مردے کو لے آؤ، میں ہاتھ لگاؤں گا، اسے اللہ زندگی دے دے گا، طاقت تو بڑی ہے یارو، یہ مقتدیوں کی طاقت ہے، ذرا غور کرنا، یہ مقتدیوں کی طاقت ہے۔ آدم صفی ہے، مقتدی میرے مصطفیٰ کا ہے، نوح نجی ہے، مقتدی میرے مصطفیٰ کا ہے، ابراہیم خلیل ہے، مقتدی میرے مصطفیٰ کا ہے،
اسوہ جمال کا برکہ ہے، مقتدی میرے مصطفیٰ کا ہے۔ آپ کا بابا یعقوب دور سے سونگنے والا کتے کی خوشبو کو مقتدی میرے مصطفیٰ کا ہے، اور پیارا دوسرا ڈنڈا مار کر پتھر پر مارا چشموں کو جاری کرنے والا مقتدی میرے مصطفیٰ کا ہے، اور یہاں پر عیسیٰ روح اللہ مقتدی میرے مصطفیٰ کا ہے، اور جس کا جس امام کے لیے مقتدی ہے اس کی طاقت کا حال یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، جب تیری باری آئی ہے سارا کچھ سمیٹ کر تیری جھولی میں عطا کر دیا۔ اِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وہ طاقتوں کا مالک ہے، اور اتنی طاقت والا کہ اس کے چہرے کو رب دیکھے تو فرمائے وَالضُّحَىٰ، اس کی زلفوں کو دیکھے تو فرمائے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کے بچپن کو دیکھے فرمائے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اس کے استقبال کو دیکھے فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کی طاقت کا حال یہ ہے کہ وہ جب مسکراتا ہے تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اذا تبسم لقد اضاء البیت، اور اس کی طاقت کا حال یہ ہے اذا تکلم رؤیت النور یخرج من بین ثنایاہ، آمنہ کا لال جب کلام کرتا تھا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعاع برابر ہوا۔ ان القوۃ للہ جميعا، طاقت اتنی ہے حضور کے اندر، طاقت اتنی ہے، ذرا غور کریں، تصور کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ رب کو دیکھا، نہ رب کی تجلی کو دیکھا، پہاڑ کو دیکھا، تو نظر اتنی طاقت والی ہوئی کہ 30 میل کے فاصلے پر پتھر پر چلتی ہوئی وہ چوٹی کو تک لیتے ہیں۔ آؤ آمنہ کے لال سے جب پوچھتے ہیں کیا آپ نے بھی رب کو اسی طرح سے دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، میرا دیکھنے کا انداز اور تھا، انی رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، فرمایا کہ جہاں جبریل کی بات نہیں ہے، کوہ طور کی بات نہیں ہے، احد کی بات نہیں ہے، سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور دیکھا ہے۔ اگر دیکھیں کہ جس نے اپنے رب کو آمنے سامنے دیکھا، اور جس نے رب کو نہیں دیکھا، رب کی تجلی کو نہیں دیکھا، تو وہاں پر حال یہ ہے کہ وہاں پر جب دیکھتے ہیں تو اتنا فاصلے پر دیکھ رہے کہ آؤ، جس نے رب کو دیکھا اس کی آنکھ کا حال یہ ہے، نگاہوں کو جھکاتے ہیں۔ کانا یعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنجی للبول والآخر یمشی بالنمیمہ، سرکار فرماتے ہیں جب میں نگاہوں کو جھکا کے دیکھتا ہوں تو زمین کی گہرائیوں تک لیتا ہوں، آنکھ اتنی کھلی کہ کائنات کے آقا سرکار دو سرا فرماتے ہیں کہ جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تو خدا کی قسم میں تمہارے رکوعوں، تمہارے سجدوں کو تک رہا ہوتا ہوں، بلکہ جو ارادے تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں میں مصطفیٰ اسے بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ بڑی طاقت ہے، اور پیار سے کہتا ہوں صحیح بخاری کو اٹھاؤ۔ کائنات کے آقا نے آسمان کی طرف دیکھا، حضور کیا دیکھا؟ فرمایا انی رأیت الجنۃ، کھڑا تو میں فرش زمین پر تھا مگر خدا کی قسم میں تو جنت الفردوس کے جلووں کو دیکھ رہا ہوں۔ نگاہ پڑ جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، تو نے کیا پیار سے دیکھا، کیا محبت سے دیکھا، تیری آنکھ نہ ہٹی ہے، تیری نہ آنکھ پھسلی ہے، بس تو اپنے رب کو دیکھتا رہا ہے۔ ان القوۃ للہ جميعا، ساری قوتوں کا مالک اللہ، جب ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قوتوں کا مالک رب ہے، جو بندہ اس کے جتنا قریب ہو جاتا ہے اسے وہ اتنا قوت والا کر دیتا ہے، جو جتنا دور ہو جاتا ہے اتنا قوت کے اعتبار سے کمزور
معذور ہو جاتا ہے. اور جو بندہ آج نبوت کا دروازہ تو بند ہے. مولا ہم طاقت والا بننا چاہتے ہیں. کیسے بنے؟ حکم ہوتا ہے کہ طاقت والا بننا چاہتے ہو تو پھر میری طرف آؤ. اللہ فرماتا ہے من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اللہ فرماتا ہے جب بندہ فرضوں کی ادائیگی کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے. جب فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی ادائیگی کرتا ہے وہ بندہ میرے اور بھی قریب آ جاتا ہے اور اتنا طاقت والا بن جاتا ہے حتی احبہ کہ میں رب ہو کر اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ جب پیار کرتا ہے فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جب میں پیار کرتا ہوں أَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ بندے کی طاقت. وہ فرماتا ہے کہ جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں تو پھر میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنا کرتا ہے. بَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ میں بندے کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھا کرتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑا کرتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میری جلالت کا نور اس کے قدموں میں چلا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلا کرتا ہے. اذا سألنی لأعطینہ وإذا استعاذنی لأعیذنہ. پھر یہ میرا بندہ اتنا قوی طاقت والا بن جاتا ہے یہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں. ان القوة للہ جمیعا ساری قوتوں کا مالک تو میں ہوں. بابا منظور احمد شاہ کا اس کے پہلوان ہیں یہ سارے اس کے پہلوان ہیں. اور اللہ فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. راستہ تو تم نہیں پوچھتے پھر کیا تو گمراہ ہو گئے. طاقت یہ ہے کہ جب تیرے لبوں کو جنبش آئے تو قبولیت میرے لفظوں کو قبول کر کے رب کی طرف پہنچانے کے لیے بےتاب کھڑی. یہ طاقت ہے. اور یہ طاقت کب آتی ہے؟ طاقت آتی کب ہے؟ یہ قوت بنتی کب ہے؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. یہ طاقت اس وقت بنتی ہے. یہ سامنے جو آپ کو درخت نظر آ رہا ہے یہ شیشم کا ٹالی کا درخت یہ پہلے ایسے تھا چھوٹا سا اتنا سا تھا. کوئی جاتا پاؤں تلے رون ڈالتا کوئی ہاتھ لگا جاتا کوئی کیسے گزر جاتا مگر وہ استقامت کے ساتھ اپنی جگہ پر پڑا رہا. پڑے پر اللہ نے کرم یہ کیا کہ آج وہ سامنے درخت بڑا بن گیا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ بنانا میں کہاں کرتا ہوں یہ مجھے ذوق نہیں آتا آپ کے جواب دے. اور حق فرید یا فرید کا نعرہ 5 مرتبہ کم از کم صرف یہی کہنا ہے حق فرید یا فرید. اللہ محمد 4 یار ہادی خواجہ قطب فرید. بابا صاحب کے پڑوسی اور آپ کی ان اداؤں کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اور بھی نعرے بلند کرنے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں بابا صاحب
اور میں آپ کو ایمان داری سے بتاتا ہوں اس نعرے کے ساتھ مجھے تو محبت ہے. اور اس لیے وجہ اس کی یہ ہے اس نعرے سے محبت ہے. اس میں توحید کا درس بھی ہے اللہ, اس میں رسالت کا ذکر بھی ہے محمد, اس کے اندر صحابہ کا ذکر بھی ہے 4 یار, اس کے اندر اولیاء اصفیاء اتقیاء کا بھی ذکر ہے, حاجی خواجہ قطب فرید بابا فرید کا بھی ذکر ہے. اس لیے اس کے اندر توحید و رسالت اولیاء اتقیاء اصفیاء سب کا ذکر آ جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یاد رکھنا کہ یہ جو نعرہ ہے یہ خالی نہ رہنا, خالی کام نہیں ہے. اس لیے کہ جب کوئی بھی بندہ جو کچھ یہاں پر کہتا ہے جب قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا جو آج کہہ رہا ہے. آج کہتا ہے اللہ, قبر میں بھی جا کر کہے گا اللہ. آج کہتا ہے محمد, قبر میں بھی جا کر ماننا کہ لال کو سلام کرے گا. ماں کتا تقول فی ھذا الرجل, بتا اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, کیا کہا کرتا تھا. آج بھی کہتے ہیں یہ بددعا کے چہرے والا ہے, کل بھی کہیں گے بددعا کے چہرے والا ہے. آج بھی کہتے ہیں بلدین کی زلفوں والا ہے, کل بھی کہیں گے بلدین کی زلفوں والا ہے. آج بھی کہتے ہیں علم نشرہ کے سینے والا ہے, کل بھی کہیں گے علم نشرہ کے سینے والا ہے. آج بھی کہتے ہیں ید اللہ کے ہاتھوں والا ہے, کل بھی کہیں گے ید اللہ کے ہاتھوں والا ہے. آج بھی کہتے ہیں بمان رمیتا کی پھینک والا ہے, کل بھی کہیں گے بمان رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی پھینک والا ہے. آج بھی کہتے ہیں انگلیوں پر رکھتا ہے, پانی کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے. قبر میں بھی کہیں گے کہ وہی آ گیا ہے تو انگلیوں کو برتن میں رکھتا تھا, پانی کے چشموں کو جاری کر کے رکھ دیتا تھا. آج بھی کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کی آنکھ کو ٹھیک کرنے والا ہے. قبر میں بھی کہیں گے علی المرتضیٰ کی آنکھ کو ٹھیک کرنے والا آ گیا. آج بھی کہتے ہیں نواب طرف کے ساتھ خالی کنووں کو میٹھا کرنے والا ہے. کل بھی کہیں گے, قبر میں بھی کہیں گے خالی کنووں کو میٹھا کرنے والا آ گیا. آج بھی کہتے ہیں یہ وہ ہے جو گنہگاروں کو رب سے ملانے والا ہے, اور قبر میں بھی کہیں گے یہ وہی مصطفیٰ ہے کہ جو گنہگاروں کو رب سے ملانے والا ہے. اور اس طاقت والے نبی میں کہتا ہوں پیار سے کہتا ہوں, خدا کی قسم چٹکی لے کر نہیں, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, مجھے کوئی بندہ دکھاؤ کہ جو انگلی کا اشارہ کرے. عربی آیا بما عارف انک رسول اللہ, مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. فرمایا وہ درخت پر لگے ہوئے پھل کو اگر میں بلاؤں تو آ جائے تو نبی مان. فاشار الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل جلجل من النخلة فساقط الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اشارہ اس طرف فرمایا, اڑتا ہوا پھل سیدھا نام مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. الجامع صحیح مسلم البخاری کو اٹھاؤ, سرکار فرماتا ہے انی لعارف حضرت مکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. سرکار فرماتا ہے جب میں گلیوں میں محلوں میں چلا کرتا تھا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتا. وہ پہاڑ حرکت میں آیا, ہاتھ نہیں مانگے کہ خدا کے لیے رک جا, پاؤں پہ ٹھوکر ماری, اسقط یا احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. اور پہاڑ رک جا اس لیے کہ تیرے وجود کے اوپر اللہ کا نبی آ گیا ہے, تیرے وجود کے اوپر صدیق آ گیا ہے, اور تیرے وجود کے اوپر 2 شہید آ گئے ہیں. شہادت کا تعلق تو کم کی آنے والے زمانے سے, رب کی دی ہوئی طاقت سے, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کل کی بھی خبر عطا کر طاقت اس کی. اور یاد رکھیے کہ یہ ایسا کیا کہ ہم حضور کے علم کو رب کے علم سے ملاتے نہیں ہیں. حضور کا علم رب کے علم کے مقابلے میں محدود ہے. اللہ کا علم قدیم ہے, حضور کا علم حادث ہے.
اللہ کا علم نہ ختم ہونے والا. اور یاد رکھنا کہ جب پر کائنات کے آقا کا علم وہ رب کے علم کے مقابلہ میں نہیں ہے. مگر اتنی بات ضرور ہے کہ رب نے جو علم عطا فرمایا ہے وہ آمنہ کا لال دل کے بھیدوں کو بھی پہچانا. اتنی بات ضرور ہے. لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ وَآيَةً فَدَنْ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. فرماتے آنے والی کل یہ جھنڈا اس شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا، وہ آگے لے کر بڑھتا رہے گا اور کامیابی کی سیڑھیوں پر چلتا رہے گا. اتنی نظر ضرور دی ہے، اتنی نظر ضرور دی ہے. کائنات کے آقا فرماتے ہیں قیامت کے قریب جب لوگ قیامت کے قریب جب لوگ جہاد میں مصروف ہوں گے تو وہاں پر انہیں لوگ آ کر کہیں گے تم یہاں مصروف ہو، دجال تمہارے علاقوں میں آ گیا، تمہارے علاقے میں دجال آ گیا اور تم یہاں پہ رہے ہو. اور وہ وہاں پہ کہیں یار 10 بندے یہاں سے اکٹھے کرو، 10 بندوں کا انتخاب ہوگا، 10 سواریوں پر سوار کیا جائے گا، پھر میں دجال کے مقابلہ کے لیے بھیجا جائے گا. بات اتنی ہے. اگلی وہ بات تو میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چوم 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 کر رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا انی لوالد اسماءہم واسماء آبائہم وألوان خیولہم وہم خیر فوارثا یوم الدین. سرکار نے فرمایا قیامت آئے ہزاروں سالوں کے بعد، لاکھوں سالوں کے بعد، کروڑوں سالوں کے بعد آئے. اور مدینے والا کیا فرماتا ہے خدا کی قسم جن 10 شاہ سواروں کو وہاں بھیجا جائے گا میں ان کے ناموں کو جانتا ہوں. ان کے ناموں کو نہیں، صرف ان کے باپوں کے نام کو جانتا ہوں. صرف ان کے باپوں کے نام کو نہیں. جن گھوڑوں پر سوار ہو کر جائیں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں. وہ اتنی طاقت والا ماحول، اتنی طاقت والا، اور اس کی اتنی طاقت ہے. فرماتا ہے من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخۃ وفیہ صعقۃ فاکثروا علی الصلاۃ فإن صلاتکم تبلغنی. سرکار فرماتے ہیں جمعہ کا دن بڑا عظیم ہے. آدم پیدا ہوئے، آدم روح قبض ہوئی، اس میں روح سور کو پھونکا جائے گا، لوگوں کو اٹھایا جائے گا. زیادہ سے زیادہ اس دن مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچتا ہے. ایک عربی گھٹنوں کے بعد کھڑے تھے. حضور کیفا دیکھا اذا علمتا، حضور جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یہ زمین تو ہڈیوں کو برباد کر دیتی ہے، گوشت کو کھا جاتی ہے. مطلب یہ تھا حضور جب آپ دفن ہوں گے تو آپ کی ہڈیاں بھی یوں ہو جائیں گی تو پھر ہمارا سلام کدھر جائے گا. یہ میرے نبی کی طاقت ذرا دیکھیں، طاقت دیکھیں. کائنات کے آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الاجساد، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. اللہ جل جلالہ نے اس زمین کو حکم دیا ہے کہ تو لوہے کو کھا جاتی ہے، پیتل کو کھا جاتی ہے، تانبے کو کھا جاتی ہے، دھاتوں کو کھا جاتی ہے. مگر یاد رکھنا جب تیرے وجود کے اندر میرا نبی آئے گا، میرا رسول آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا، عبداللہ کا راجکمار آئے گا، تو نے اس کے جسم کو کھانا نہیں ہے بلکہ نوکر مان کے حفاظت کرنا ہے. یہ ہے میرے نبی کی طاقت اور قوت. اس قوت والے نبی سے گزارش کرتے ہیں آقا ایک واری لنگا تو ساٹی جا دے دادیاں کرے سان میں سکھاں لا دے پھول پان مصری الاچیاں منگیساں اترے گلاباں تھی مل مل دویساں آقا کنگھی کریساں تے سرما لویساں تے کول بہیساں دلہا بنا دے.
شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پتھرا دے دیرے آقا انج تاں غریب آ پر دل تاں امیر ہے آقا انج تاں غریب آ پر دل تاں امیر ہے تو جو چیز ڈیسا بڑے سارا جاتے زوری جو ویسو سے بندر میں ڈیسا گل پا کے پلڑا میں ملتا کرے سا آقا آپ پہ چلے سو کدے نہ اٹھی سا تے رج رج کے دیسوں کا سکہ تھا ایہو سوال فرید دا من جن جان کٹ گر لٹ مال دھن گن مویاں دیاں خبراں مویاں دیاں خبراں اب پہ چل کے مویاں دیاں خبراں اب پہ چل کے دل ٹھار لیسا مٹھائیں بنا دے آقا ایک بار لگا تو ساڑی جاتے داریاں کرے سانس میں سکہ لگا دے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم